ہاں جی ٹھیک ہے شروع. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مختصر المانی خطبہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے حمد پڑھ لی تھی. حمد و شکر کے حوالے سے جو صورتیں بنتی ہیں وہ بیان ہو گئی تھی. مصنف نے حمد پہلے مطلق کی ہے، اس کی وجہ بیان ہو گئی تھی. اس کے بعد علم بیان پر جو ہے حمد کو اپنے مختص کیا ہے، اس کی وجہ ہو گئی. آج ہم نے پڑھنا ہے والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب. صلاۃ و سلام ہوں ہمارے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خیرن جو بہترین ہے، خیرن جو بہترین ہے، من نطق بالصوابی ان میں جنہوں نے درست بات کہی، و افضل اور زیادہ فضیلت والے ہیں، من اوتی الحکمت علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصوابی، بہترین ہیں ان میں جنہوں نے درست بات کہی، و افضل اور زیادہ فضیلت والے ہیں، من اوتی الحکمت ان میں جنہیں حکمت دی گئی، شریعت دی گئی. ہیا علم الشرائع یہ شریعتوں کا علم ہے. وکل کلام وافق الحق اور ہر کلام جو حق کے مطابق ہوتا ہے. وترک فاعل ایتائی مصنف نے اوتیا کہا، اوتی الحکمت، اوتیا مجہول کا صیغہ. مصنف نے لفظ ایتا کے فاعل کو ترک کر دیا. کس نے عطا کی حکمت؟ دینے والے کا تذکرہ نہیں کیا. کیوں؟ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ، کیونکہ حکمت عطا کرنا، شریعت عطا کرنا، یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی صلاحیت نہیں رکھتا. وفصل الخطابی اور جسے فصل خطاب دی گئی. فصل خطاب کا کیا مطلب ہے؟ ای الخطاب المفصول البین الذی یتبینہ من یخاطب به. فصل خطاب کا مطلب ہے ایسا جدا خطاب، خطاب المفصول، ایسا جداگانہ خطاب، بینو جو بالکل واضح ہو، الذی یتبینہ جو بالکل واضح ہو جاتا ہے، بالکل سمجھ آ جاتا ہے. کس کو؟ من یخاطب به، جس سے وہ خطاب کیا جائے. جس سے خطاب کیا جائے اس کو بالکل اچھے طریقے سے وہ خطاب سمجھ آ جائے، اسے کہا جاتا ہے خطاب مفصول بین. ولا یلتبس علیہ، مخاطب پر اس خطاب سے کوئی التباس نہیں ہوتا، اس میں کوئی، اس کو دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی الجھن نہیں ہوتی کہ پوری بات نہیں سمجھ آئی. اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا. تو اس کو کہا جاتا ہے خطاب مفصول بین. یا تو فصل خطاب کا مطلب ہے الخطاب المفصول البین، یا پھر شارح کہہ رہے ہیں الخطاب الفاصل بین الحق والباطل. فصل خطاب کا مطلب ہے ایسا خطاب جو فیصلہ کن ہو، فیصلہ کرنے والا ہو حق و باطل کے درمیان، اس کو بھی فصل خطاب کہا جاتا ہے. تو دونوں معنی یہاں پہ درست ہوں گے. فصل خطاب کا معنی خطاب مفصول بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے ایسا خطاب عطا کیا
کہ جو مخاطبین کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے، ان پر التباس نہیں ہوتا، یا پھر اس سے مراد ایسا خطاب ہے کہ جس خطاب میں فیصلہ کن الفاظ موجود ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے حق و باطل کے درمیان، وعلی آلہ، اور ان کی آل پر، اصلہ اہل، لفظ آل کی اصل ہے اہل، بدلیل احیل، احیل کی دلیل کے ساتھ، اہل جو اس کی اصل نکالی ہے اس کی دلیل ہے احیل، تصغیر کے ساتھ کسی چیز کی اصل نکالی جاتی ہے، اصل پر دلیل بنائی جاتی ہے، تو احیل جو ہے وہ اہل کی تصغیر ہے۔ خصہ استعمالہ فی الاشرافی و اول الخطر۔ اچھا، آل تو کسی کے بھی، اہل تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں نا، میری بھی اہل ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے بھی اہل ہو سکتے ہیں، لیکن عربوں میں لفظ آل کا استعمال، لفظ آل، لفظ اہل نہیں، لفظ آل کا استعمال خاص کر دیا گیا ہے صاحب مرتبہ لوگوں میں، اشراف، اول الخطر، اور عزت دار لوگوں میں، جو منصب والے ہوتے ہیں، جو عہدے والے ہوتے ہیں، اور جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عرب لوگ جو ہے لفظ آل استعمال کرتے ہیں۔ والاطہاری جمع طاہر، اطہار طاہر کی جمع ہے، کا صاحب و اصحاب، جیسا کہ صاحب کی جمع اصحاب ہے، وصحابتہ الاخیاری، اور ان کے بہترین صحابہ پر، جمع خیر، اخیار خیر کی جمع ہے بالتشدید، تشدید کے ساتھ۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، ہوا من الظروف الزمانیت المبنیت المنقطعۃ عن الاضافۃ، لفظ بعد جو ہے یہ ظروف زمانیہ مبنیہ، مبنی، مبنیہ میں سے ہے جو کہ اضافت سے منقطع ہے، جس کے آگے مضاف الیہ مذکور نہیں ہے۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ بعد الحمد والصلاۃ، اس کے بعد مضاف الیہ تھا حمد والصلاۃ، حمد و صلاۃ کے بعد۔ والعامل فیہ، اور لفظ بعد کے اندر جو عامل ہے، صحیح ہے، لفظ بعد پر جو بھی اعراب آ رہا ہے، منصوب ہے وہ ظاہر ہے، تو اس پر جو اعراب آ رہا ہے اس کا عامل کیا ہے؟ اما، اس کا عامل کیا ہے؟ اما۔ اور اما کیسے عامل بنے گا؟ عامل تو فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، اما نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، تو کہہ رہے ہیں لنیابتہا عن الفعل، اما کے ایک فعل سے نائب ہونے کی وجہ سے، اما جو ہے یہ ایک فعل کا نائب ہے۔ کس فعل کا نائب ہے؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ والاصل، اما بعد کی اصل کیا تھی؟ اما بعد کی اصل کیا تھی؟ اصل عبارت کیا تھی جس کو مختصر کر کے اما بعد کیا گیا ہے؟ اصل عبارت تھی مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، جب حمد و صلات کے بعد کچھ ہوگا، یہ پوری عبارت تھی یہاں پہ اما بعد کی جگہ، مہما یکن من الشیء من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ اب اس عبارت کو کیا کیا گیا؟ مہما، اس عبارت کے اندر جو مہما تھا، ہا ہونا یہاں پر مبتدا، وہ تھا مبتدا، والاسمیت لازمۃ للمبتدائی، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا کا اسم ہونا لازم ہوتا ہے، اسم ہی کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے، فعل یا حرف کو مبتدا نہیں بنایا جا سکتا۔ وَيَكُن، مہما کے آگے کیا ہے؟ یکن، شرطن، یکن جو ہے یہاں پہ شرط کے معنی میں ہے۔ والفاء لازمۃ لہو غالباً، اور شرط کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اکثر
شرط کے ساتھ جو جزا آتی ہے اس جزا میں فا لازمی ہوتی ہے، فا جزائیہ آتا ہے، ہمیشہ نہیں آتا، اسی لیے انہوں نے غالباً کہا۔ اکثر جو ہے غالب طور پہ فا لازم ہوتی ہے شرط کو۔ تو ایک تھا مبتدا جو ہوتا ہے اسم، ایک تھی شرط جس کے ساتھ ہوتا ہے فا، دو باتیں ہو گئیں۔ فہینا تضمنت اما، تو جب اما جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو عبارت میں متن کی عبارت میں موجود ہے، یہ مہما یکن تو غائب ہے نا، اما موجود ہے۔ تو جب اما مشتمل ہے معنی الابتدائی و شرطی، مبتدا اور شرط کے معنی کو، وہ مہما کے بھی قائم مقام ہے اما، یکن من شے کے بھی قائم مقام ہے۔ صحیح ہے؟ سمجھ آئی بات؟ ہاں جی، بات سمجھ آئی؟ ہاں جی سن رہا ہوں۔ سمجھ آئی نا کہ مہما اور یکن کو ہٹا کے دیکھیں، اما بعد سے پہلے کیا ہے؟ مہما یکن من شے، مہما ہمیں مل یکن من جائے شے پورا ہٹا کے اس کی جگہ اما لگا دیا ہے۔ صحیح ہے؟ تو کہہ رہے ہینا تدمنت اما، جب اما مشتمل ہے معنی الابتدائی و شرطی، مبتدا اور شرط کے معنی کو، اس میں مبتدا کے معنی بھی پوشیدہ ہیں، شرط کے معنی بھی پوشیدہ ہیں۔ لازمت حل فاؤ، تو پھر اما کو فا لازم ہونی چاہیے، شرط کو فا اکثر لازم ہوتی ہے۔ جب اما کے ساتھ جو ہے وہ شرط والے معنی موجود ہیں تو پھر اس کے بعد فا آنی چاہیے۔ ولوسوق الاسم، اور دوسری چیز کیا لازم ہونی چاہیے؟ اسم کا ملا ہوا ہونا۔ اقامت اللاز لازمت حل فاؤ، فا لازم ہوگی، ولسوق الاسمی، اسم کا ملا ہونا لازم ہوگا، اقامت لازمی مقام الملزومی، لازم کو ملزوم کے قائم مقام کرتے ہوئے، تاکہ اما جو لازم ہے جو لازم تھا لسوق اسم اور فا، تو ملزوم جو ہے اس کے قائم مقام ہو جائے۔ وہ ابکان لِأَثَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ، اور وہ جو شرط اور مبتدا جن کو غائب کیا گیا ہے، یہاں سے حذف کیا گیا ہے، صورتحال میں، جملہ حالات میں ان کا اثر کچھ نہ کچھ باقی رہے۔ تو اس وجہ سے کیا کیا؟ اما کے ساتھ بادو کو جوڑ دیا، لسوق الاسم کر دیا، اسم کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا، لاحق کر دیا۔ اور یہ اما بعد کی تفصیل ہو گئی۔ وجہ ترجیح الفن الثالثی، فن ثالث کو ترجیح کیوں دی؟ فن ثالث کی وجہ ترجیح، تلخیص المفتاح جو تھی یہ مفتاح العلوم کی تلخیص تھی۔ مفتاح العلوم میں 3 علوم کا تذکرہ تھا، 3 علوم میں سے جو تیسرا علم تھا وہ تھا بلاغت۔ تو تیسرے والے کو ترجیح کیوں دی؟ صرف اس کی تلخیص کیوں لکھی؟ فلما ہوا ظرفن، اچھا اب آ گیا فا، فا بھی بولا تھا نا انہوں نے پیچھے کے لازم ہے شرط ہونے کی وجہ سے، تو فا بھی آ گیا۔ فلما ہوا ظرف، لما جو ہے یہاں پہ ظرف ہے بمعنی از کے معنی میں، یستعمل استعمال شرطی، لفظ از کو
شرط والے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یلی ہو فعلو مادن لفظن و مانن. جب شرط والے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ فعل ماضی لفظن یا مانن ملا ہوا ہوتا ہے. وکانا علم المعانی علم البلاغتی هو المعانی والبیانی هو المعانی والبیان سوری. اور علم بلاغت وہ ہے علم معنی، علم بیان و علم، اور وہ علم توابعہا جو بلاغت کے توابع ہیں. هو البدی وہ ہے علم بدی. من اجل العلوم تو جب علم بلاغت علوم میں اجل تھا، بڑا تھا، قدرن قدر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، و ادقها سرن اور راز کے اعتبار سے وہ زیادہ پیچیدہ تھا، زیادہ دقیق تھا. از بھی ای بعلم البلاغتی و توابعها لا بغیری کیونکہ صرف علم بلاغت اور اس کے توابع کے ذریعے ہی، لا بغیری ہی نہ کہ کسی اور، من العلومی علوم میں سے کسی اور علم کے ذریعے، کاللغتی والنحوی والصرفی جیسا کہ لغت، نحو، صرف. نحو، لغت، صرف کے ذریعے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، صرف علم بلاغت اور ان کے توابع کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو رفو پہچانا جاتا ہے دقائق العربیتی عربی کے پیچیدگیوں کو، و اسرارہا اور عربی کے رازوں کو. صحیح ہے جی. جو پیچھے عبارت آئی تھی بعلم البلاغتی و توابعہا، اس کا متعلق کون ہے؟ اس کا متعلق ہے تو رفو، علم بلاغت اور اس کے توابع کے ذریعے ہی نہ کہ دوسرے علوم کے ذریعے عربی کے پیچیدگیوں اور عربی کے رازوں کو پہچانا جاتا ہے. فَيَكُونُ مِنْ أَدَقِّ الْعُلُومِ سِرًّا تو لہذا علم بلاغت علوم میں راز کے اعتبار سے، سر کے اعتبار سے سب سے دقیق ہے. وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فی نظم القرآن استاروہا اور اعجاز کی صورتوں سے، اعجاز کی جہتوں سے قرآن پاک کی نظم میں، قرآن پاک کے الفاظ میں اعجاز کے پردوں کو اٹھایا جاتا ہے. یکشف، اعجاز کے پردوں کو اٹھایا جاتا ہے. ای بھی یعنی اس علم کے ذریعے، علم بلاغت کے ذریعے یورفو پہچانا جاتا ہے ان القرآن معجز کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن عاجز کرنے والا ہے. لِکَوْنِهِ فی اعلی مراتب البلاغتی قرآن پاک کے بلاغت کے اعلیٰ ترین مرتبوں میں ہونے کی وجہ سے، لاجتماعہ قرآن پاک کے مشتمل ہونے کی وجہ سے، علی الدقائق والاسرار الخارجتی قرآن پاک کے مشتمل ہونے کی وجہ سے دقائق پر، صحیح ہے،
اور ان رازوں پر جو خارج ہیں ان توقل بشری، بندے کی طاقت سے، وَهَذَا وَسِيلَةٌ إِلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو معجز مان لینا، قرآن کا اعجاز پہچان لینا، یہ وسیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا۔ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْفَوْزِ بِجَمِيعِ السَّعَادَاتِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یہ وسیلہ ہے تمام خوشبختیوں کے ساتھ کامیاب ہونے کا۔ فَيَكُونُ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ، تو لہذا بلاغت علوم میں سب سے بلند مرتبہ ہوگی، لِكَوْنِ مَعْلُومِهِ وَغَایَتِهِ مِنْ أَجَلِّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْغَایَاتِ، بلاغت کے معلوم اور بلاغت کے نتیجے غایت کے ہونے کی وجہ سے معلومات میں سب سے بہترین، غایات میں سب سے بہترین۔ تشبیہ وجوہ الاعجازی بالاشیاء المحتجبتی، وجوہ اعجاز کو تشبیہ دینا چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ، تحت الستاری، پردوں کے پیچھے، استعارۃ بالکنایتی، یہ ہے استعارہ بالکنایہ، و اثبات الاستاری لہا تخیلیت، اور پردوں کا ثابت کرنا، استار کا ثابت کرنا وجوہ اعجاز کے لیے یہ ہے استعارہ تخیلیہ۔ و ذکر الوجوہ ایہام، اور لفظ وجوہ کا ذکر کرنا ایہام ہے۔ ایہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا لفظ بولا جائے جس کے قریبی معنی ہوتے ہوں، ایک بعید معنی ہوتے ہوں، اور بولنے والا اس سے بعید معنی مراد لے۔ لفظ وجوہ کے ایک معنی چہرہ ہوتے ہیں، ایک جہت ہوتے ہیں۔ قریبی معنی چہرہ ہوتے ہیں، سننے سے فوراً جو ہمارے ذہن میں معنی آتے ہیں وہ چہرے کے معنی آتے ہیں۔ یہاں پر مصنف نے جہت کے معنی لیے ہیں۔ استعارتن سوری او تشبیہ الاعجازی، یا پھر اس کو یوں بھی کہیں گے کہ اعجاز کو تشبیہ دی ہے بصور الحسنتی، خوبصورت حسین صورتوں سے، استعارتن بالکنایتی، یہ ہے استعارہ بالکنایہ، و اثبات الوجوہ لہو تخیلیتن، اور حسین صورتوں کے لیے چہروں کو ثابت کرنا یہ ہے استعارہ تخیلیہ۔ و ذکر الاستاری ترشیح، اور لفظ استار کو ثابت کرنا چہروں کے لیے، حسین صورتوں کے لیے، یہ ہے استعارہ ترشیح۔ نظم القرآنی تالیف کلماتہ مرتبۃ المعانی متناسقۃ الدلالات، قرآن پاک کی نظم، اس کے کلمات کو معنی کی ترتیب سے، دلالتوں کی مناسبت سے لے کر آنا، ترتیب دینا، علی حسبی، اس کے مطابق، ما یقتضیہ العقل، جس کا عقل تقاضا کرتی ہے، لا توالیہا فی النطق، نہ کہ بولنے میں لگاتار بولتے چلے جانا، پے در پے الفاظ نکالتے چلے جانا، دمو بادہا الی بادن، اور بعض الفاظ کو بعض الفاظ سے ملاتے چلے جانا، کیفا متفقہ، جیسے بھی اتفاقی طور پہ وہ الفاظ نکلتے جائیں۔ تو نظم قرآن اس لیے کہا گیا کہ یہاں پہ معنی کی بھی ترتیب ہے، دلالتوں کی بھی مناسبت ہے، عقل کا تقاضے کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس جو الفاظ آئے جیسے آئے بولتے گئے بولتے گئے۔ وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ، اور
مفتاح العلوم کی تیسری قسم کون سی؟ مفتاح العلوم الذی صنفہ الفاضل العلامۃ ابو یعقوب یوسف السکاکی، وہ مفتاح العلوم جسے لکھا ہے، جسے تصنیف کیا ہے فاضل علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تغمدہ اللہ بغفرانہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی مغفرت میں ڈھانپ لے، آزما آزما ما صنف فیہ، وہ قسم ثالث سب سے عظیم ہے ان تصنیفات میں جو صنف فیہ ای فی علم البلاغتی و توابیہا، جو علم بلاغت اور اس کے توابع میں تصنیف کی گئیں، لکھی گئیں، من الکتب المشہورتی، مشہور کتابوں سے، بیان لما صنفا، تو من الکتب المشہورہ یہ لما صنفا، ما صنفا کا بیان ہے، نفعا تمییز من اعظما، نفعن جو ہے یہ اعظما کی تمییز ہے، یعنی کس اعتبار سے وہ عظیم ہے؟ نفع دینے کے اعتبار سے، لکونہ ای القسم الثالثی احسنہا، ای احسن الکتب المشہوری ترتیبا، یعنی قسم ثالث سب سے خوبصورت ہے، مشہور کتابوں میں خوبصورت ہے، ترتیباً ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا وضع کل شیء فی مرتبہ، مرتبتہ، ترتیب کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو اپنے مرتبے میں رکھنا، وَلِكَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، اور قسم ثالث کے تحریر کے اعتبار سے، کتب مشہورہ سے تام ہونے کی وجہ سے، ہوا تہذیب الکلامی، تحریر کا مطلب ہوتا ہے کلام کا چھٹا ہوا ہونا، خالص ہونا، و اکثرہا، اور قسم ثالث زیادہ ہے، ای اکثر الکتبی للاصولی، یعنی کہ مشہور کتابوں میں سے زیادہ اصولوں کو لینے والی ہے، ہوا متعلق بمحذوف، للاصول جو ہے یہ ایک محذوف کے متعلق ہے، یفسرہ قولہ جمعا، جس محذوف کی تفسیر مصنف کا قول جمعن کرتا ہے، لأن معمول المصدر لا یتقدم علیہ، کیونکہ مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم نہیں کیا جاتا، والحق جواز ذالک فی الظروف، اور حق ظروف میں اس تقدیم کا جائز ہونا ہے، لأنہا مما تکفیہ رائحۃ من الفعل، کیونکہ ظرف کے لیے فعل کی خوشبو بھی کافی ہوتی ہے۔ چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں۔